ہم نے اپنے معاشرے کو ایسا بنا دیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گانے تو یاد ہو گئے مگر قرآن کی آیتیں یاد نہ ہو سکی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے گھروں میں گانے بجنے لگے، انہیں گانے سن سن کے یاد ہو گئے۔ پہلے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا تو بچے خود بخود حافظ قرآن بن جاتے تھے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر اب والے بچے تو پوچھو مت، اللہ رحم کرے، گلی میں بھی ہے تو ٹھمکا لگاتے ہوئے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، آئی ایم اے ڈسکو ڈانسر۔ اچھا چھوٹا سا ہے، وہ بھی راستے میں جا رہا تو ناچتا ہوں، کیونکہ اس نے دیکھا ہے میری اماں بھی ناچتی ہے، میرا ابا بھی ناچتا۔ بھائی جیسا بڑوں کو دیکھیں گے بچے ویسے ہی کریں گے۔ جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں بچے اپنے بڑوں سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں۔ گھر کا بڑا گالی دیتا ہے تو گھر میں بچہ بھی گالی سیکھ گیا۔ گھر کا بڑا بے نمازی ہے تو گھر کا بچہ بھی مسجد کی طرف کبھی نہیں جاتا۔ گھر کے اندر کوئی قرآن نہیں پڑھتا تو یہ بچے کہاں سے قرآن پڑھیں؟ پھر ہمارا رونا مسجد میں جا کے مولانا صاحب سے، امام صاحب سے، امام صاحب ذرا دھیان دو اس پہ، پڑھنے میں ذرا ہلکا ہے، پڑھنے میں تیز نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بالکل جس کا مائنڈ، جس بچے کا دماغ آپ کہتے ہو کہ اس کا دماغ تیز نہیں ہے، جس کو آپ سمجھتے ہو جس بچے کو کہ یہ بچہ ذرا دماغی طور پہ کمزور ہے، آپ اپنے گھر کے اس بچے کے ہاتھ میں موبائل دو، پھر چیک کرو کہ وہ اس کو چلاتا ہے یا نہیں چلاتا ہے۔ بھائی جو بچہ آپ کو لگتا ہے دماغ کا سب سے کمزور ہے، پھر دیکھو وہ موبائل میں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اوپر نیچے۔ تو جب وہ اس کو سمجھ گیا، چلانے لگا تو بات کلیئر ہو گئی کہ یہ دماغ کا معاملہ تو بعد میں ہو گیا، پہلے اس کی تربیت کا معاملہ ہو گیا کہ اس نے جو ہوتے دیکھا وہ آٹومیٹک سیکھ گیا، سکھانا نہیں پڑا۔ بتائیے ہم بیٹھ کے سکھاتے اپنے بچوں کو، بیٹے ایسے اوپر نہ جائے گا، یہ ایسے نیچے آئے گا، ایسے یہ کریں گے، یوٹیوب ایسے کھولیں گے، نہیں نا، سکھاتے نہیں ہیں، بچے خود سیکھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسا۔ بچے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسا تو سیکھ جاتے ہیں۔ جب بیٹا دیکھتا ہے باپ کو موبائل چلاتا ہوا تو اسی موبائل پر بیٹا خود بخود آٹومیٹک چلانا سیکھ جاتا ہے۔ اے لوگوں، جب بچہ باپ کو موبائل چلاتا دیکھ کر موبائل خود بخود چلانے لگ جائے تو پھر خدا کی قسم اگر باپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، ایک رکوع بھی اگر پڑھے تو یہ بچہ خود بخود قرآن پڑھنا سیکھ جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کو اتنی ضرورت نہیں پڑی۔ اچھا پھر ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمیں اسلام اتنا پسند آیا ہے کہ ہم بس صرف سر پہ ٹوپی رکھ لیں کبھی کبھی، جمعہ ٹو جمعہ، اور کبھی کبھی کرتا پاجامہ پہن لیں جمعہ سے جمعہ، یا بیچ میں درمیان میں کبھی دل چاہے، یا کوئی جلسہ ہو تو ہم جلسہ کرا لیں، اور ہم سمجھتے ہیں دینی ذمہ داریاں پوری ہو گئی۔ کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے، سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے، جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جام و مینا میں کشی خطرے میں ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھانے پر ماں باپ فخر کرتے ہیں، لیکن مدرسہ بھیجنے کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ہاں، ہمارے گاؤں کے اندر جو امیر لوگ ہوں گے
وہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم بھیجیں گے، ان کا خیال کچھ ایسا ہوتا ہے مدرسے میں جانا غریبوں کے بچوں کا کام ہے۔ جی بے شک حق ہے۔ مدرسے میں جانا غریبوں کے بچوں کا کام ہے، مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھنا غریبوں کے بچوں کا کام ہے۔ کہتے ہمارا یہ اسٹیٹس نہیں، ہمارا ہائی کلاس اسٹیٹس ہے، ہمارا بچہ کیا غریب کے بچے کے ساتھ مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھے گا؟ کہتے نہیں، تو کتنا بڑا امیر ہو گیا، کتنا بڑا مالدار ہو گیا، غور سے سن لے، تو اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، مگر تو جس غوث کی 11ویں کرتا ہے اس غوث نے علم کہیں اور سے نہیں، مدرسوں کی چٹائی پہ بیٹھ کے حاصل کیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ جس اعلیٰ حضرت کی نام کی تم نے کانفرنس سجائی ہے، اعلیٰ حضرت نے مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر علم حاصل کیا۔ بے شک آج بھی وقت ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لو، آج بھی وقت ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر لو، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ اپنے نقصان پر خود آنسو بہاؤ گے، اپنا خسارہ دیکھ کر خود اتنا رو گے کہ تسکین کا کوئی سامان میسر نہ ہو سکے گا۔ اور اس کو ہلکے میں مت لینا، ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا، بہت بڑا چودھری تھا۔ قومیں سدھرتی اور بگڑتی کب ہے جانتے ہو؟ اس وقت سدھرتی اور بگڑتی ہیں جب ان کی نیو جنریشن وہ جس طرف جائے گی قوم کا مستقبل اسی طرف جائے گا، جی قوم کا مستقبل اسی طرف جائے گا۔ اب اگر نیو جنریشن صرف ناچنے میں لگ گئی تو قوم میں کون پیدا ہوں گے؟ پھر نچکئیے ہی پیدا ہوں گے نا، جی بولو جی بے شک۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر کوئی صلاح الدین آئے، کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ تاجدار مدینہ کے غلام و صلاح الدین ایوبی۔ آج کی بے پردہ عورتیں غور کرے، ان کی کوکھ سے جنم نہیں لیتے، بے شک ان بے پردہ آوارہ بگڑے مزاج کی عورتوں کی آغوش میں صلاح الدین ایوبی نہیں آتے۔ صلاح الدین ایوبی اس وقت جنم لیتے ہیں، صلاح الدین ایوبی جیسے جانباز سپاہی اور بہادر اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب مائیں راتوں کو مسلح بچھا بچھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کیا گیا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ اچھا صاحب مسلمان، بڑا مزیدار بات یہ ہے، ہم اپنا کام آج بھی بس یہی سوچ رہے ہیں کوئی چمتکار ہو رہا ہے، صلاح الدین ایوبی آ جائے، نور الدین زنگی جیسا کوئی کردار آ جائے، محمد بن قاسم جیسا کوئی کردار آ جائے، بس صاف ظلم بڑھ رہا ہے، بس اب تو اللہ ہی کوئی کمال دکھائے گا، کوئی کرشمہ کوئی معجزہ ہوگا، کوئی کرشمہ ہوگا، کوئی آئے گا ہمیں بچا۔ اچھا لاکھوں کی تعداد میں مسلمان منتظر ہے کہ کوئی آئے گا، وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ بھیجے گا جب جسے بھیجنا ہے، مگر لاکھوں مسلمانوں تم بتاؤ تمہارے ان اعمال پر، ہمارے ان اعمال پر، ہماری ان خامیوں پر کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا؟ کیا ہمارا رب ہم پہ مہربان ہوگا؟ وہ تو پھر بھی بڑا مہربان ہے، چلو عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، مگر اپنی قوم پر افسوس تو اس وقت میں ہوتا ہے کہ حالات حاضرہ میں ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر آنکھوں کو ہم نے موند لیا ہے، ہمیں بہرائچ بھی نظر آتا ہے مگر ہماری چال وہی بھیڑ بکریوں والی
جدھر چل رہے تھے ادھر ہی چل رہے ہیں، پتہ ہے مارے جائیں گے، مگر اسی راہ پر اسی ڈگر پر کوئی بدلاؤ نہیں۔ ہمارا حال یہی ہو گیا۔ لوگوں یاد رکھنا، اپنے آپ کو پہلے بدلنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو جو قومیں خود کو نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات نہیں بدلتا۔ جو قومیں خود میں بدلاؤ اور انقلاب پیدا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان پر ظالموں کو ہی مسلط کرتا ہے۔ بے شک بے شک حق ہے۔ تھوڑی دیر روتے ہیں، او بڑا غضب ہو گیا، بہرائچ میں یہ ہو گیا، سنبھل میں یہ ہو گیا۔ یقیناً جو ہو رہا ہے وہ تکلیف ہے، ہر مسلمان کو تکلیف ہونی بھی چاہیے، مگر مسلمانوں تکلیف اگر ہے تو اس درد کا مداوع یہ نہیں تھا کہ پھر اپنی پرانی چال پہ چل پڑے۔ اس درد کا مداوع یہ تھا کہ جب سنبھل کی مسجد پہ بات آئی تو مسلمان عہد کر لیتا، یا اللہ ہماری بدعمالیوں کے سبب مسجدوں پہ بات آئی ہو نا، مولا ہماری بدعمالیوں کے سبب اگر مسجدوں پہ حرف آ رہا ہے تو یا اللہ آج سے ہم اپنی پیشانیاں جھکائیں گے، ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں سے حسن عطا کریں گے۔ مزہ تو تب تھا کہ مسلمان ان حالات کو دیکھ کر خود کو بدلتا۔ بے شک بے شک۔ مگر سسٹم کیا ہے؟ سسٹم وہی ہے کہ جیسے ایک گاڑی جاتی ہے نا روڈ پر، چار دوست بیٹھے ہو، گاڑی جا رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب انہوں نے دیکھا گاڑی روکی، ایک آدمی مرا پڑا ہے، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا افسوس ہوا، دل بھاری ہو گیا، گانے بند کر دیے، موبائل بند کر دیا، اب صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے سہم کے، پھر گاڑی آگے جب چلی تو تھوڑی دیر اس پہ بات ہوئی، یار بڑا برا ہوا، وہ ایسا جوان پٹھا تھا مر گیا، یار بڑا برا ہوا، مگر تھوڑی دور نکلنے کے بعد میں حالت کیا؟ پھر تھوڑی دور نکلتے ہی پھر کسی ایک نے موبائل کھولا، اس نے پہلے واٹس ایپ کے میسج دیکھے، پھر اس کے بعد میں فیس بک چلا دیا، پھر دوسرے نے کھول لیا، پھر تیسرے نے، تھوڑی دیر میں موڈ بنا تو بولے چلو یار وہ گاڑی میں ہی یہ بجا لو، اس کا ڈیک بجا لو، اس کا جو ہے گاڑی میں ہی گانا پلے کر دو، پھر وہی مستی، پھر وہی دھوم دھام، پھر وہی گانا بجنے لگا۔ اے مسلمانوں بالکل یہی حالت ہے ہماری، بالکل یہی حال ہے ہمارا، بالکل یہی۔ آج اگر مسلمان کہیں پہ مارا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کتنی دیر کے لیے؟ جتنی دیر گھروں پہ بلڈوزر چلتا ہے اتنی دیر، جتنی دیر غریبوں کو، مسلمانوں کو، کمزوروں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اتنی دیر درد ہوتا ہے بس۔ پھر اس کے بعد میں وہی اپنی چال ہے، وہی اپنی روش۔ مجھے بتاؤ یہ بہرائچ کا علاقہ حالات کیا بنے تھے ابھی یہاں پر؟ سب نے دیکھا، دعوے سے کہہ رہا ہوں مولانا اعظم صاحب نے ابھی سب باتیں کھول کے رکھ دی، میں تو اس وقت مانتا کہ یہاں کا مسلمان کم از کم یہاں سے آغاز کرتا کہ اب ہم پہ ظلم بہت ہو گیا، اب ہم ہر ایسے کام کو چھوڑ دیں گے جس کے سبب ہم پہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ مگر اس حادثے کے باوجود بھی اس کے چند دن کے بعد میں یہاں کا مسلمان یقیناً اپنی ہی روش پہ ہوگا، پھر ناچنے والا ناچ رہا ہوگا، پھر ریل موبائل میں ڈانس دیکھنے والا، گندی ناپاک لڑکیوں کو دیکھنے والا اس میں دیکھ رہا ہوگا۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کیا کرتا تھا وہ آج بھی میں کہتا ہوں کر رہا ہے۔ یہ بدقسمتی، ہم کرے صلاح الدین ایوبی نہیں آ رہے،
ओए जो मुसलमान अपनी बेटियों की इज्जत की परवाह न करे, अपनी बहनों को टके, उस कौम को आप सोच रहे हैं कि इनमें पैदा होगा सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी तो उस जाते वाला का नाम है कि एक बहन की इज्जत पे बात आई थी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काफिरों को, यहूदियों को कैफरे किरदार तक पहुंचा के बताया था, अगर हमारी बहनों की इज्जत पे बात आएगी, याद रखना हम दुनिया को उलट पलट कर रख देंगे, मगर हम रसूल अल्लाह की शहजादियों को बेइज्जत नहीं होने देंगे, रुसवा नहीं होने देंगे। मगर आज मुसलमान तेरी हालत ये, बाप के सामने बेटी सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत को नीलाम कर रही है, बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह।